وزیر اعظم شہباز شریف کی چینی ہم منصب لی شانگ سے ملاقات، دونوں رہنماؤں کا پاک چین تعلقات کی مثبت رفتار پر اطمینان کا اظہار، شراکت داری مزید مضبوط بنانے کے لیے مشترکہ عزم کا اعادہ، سی پیک فیز 2 اور 5 نئے کوریڈورز کے لیے مل کر کام کرنے پر اتفاق، سی پیک کی ترقی، سائنس و ٹیکنالوجی، آئی ٹی، میڈیا اور زراعت کے شعبے میں تعاون کے لیے معاہدے، مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط۔ وزیر اعظم نے غیر متزلزل حمایت پر چینی قیادت اور قوم کا شکریہ ادا کیا۔ وفود کی سطح پر بات چیت کے بعد چینی وزیر اعظم نے ظہرانہ دیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے بھی شرکت کی۔ وزیر اعظم سے چینی وزیر صنعت و آئی ٹی کی بھی ملاقات ہوئی۔ چینی وزیر نے تعلقات کو نئی بلندیوں تک پہنچانے کے لیے پختہ عزم کا اظہار کیا۔ پنجاب میں ہیڈ ملالہ، راوی سیفن اور ہیڈ خانقی پر اونچے درجے کا سیلاب، ملتان کے ہیڈ محمد والا کے مقام پر پانی کا دباؤ بڑھ گیا، سطح 413 فٹ تک پہنچ گئی۔ چشتیاں کے مقام پر پانی کے تیز بہاؤ سے دریائی کٹاؤ شدت اختیار کر گیا، بستی امام شاہ کا حفاظتی بند ٹوٹ گیا، سڑک بہہ گئی۔ قادر آباد سے نکلنے والا پانی کا بڑا ریلا جلال پور بھٹیاں کے نواحی دیہات میں تباہی مچانے لگا۔ دریائے چناب کا پانی رنگ پور میں بھی آفت ڈھا رہا ہے، 50 کے قریب مواضعات اور سینکڑوں بستیاں زیریاب۔ کمانیہ میں دریائے راوی کی بکھری موجوں نے کئی آبادیاں ڈبو دی۔ بہاول نگر میں دریائے ستلج کے ریلے نے سیم نالا بند توڑ دیا، کئی بستیاں زیریاب آ گئیں۔ پاک پتن میں دریائے ستلج کے موز اور ریلے نے 40,000 سے زائد افراد کو بے گھر کر دیا، درجنوں دیہات سیلاب کی نظر۔ اگلے 24 گھنٹے ملتان کے لیے اہم ہیں۔ ہیڈ محمد والا پر صورتحال قابو میں ہے، شیر شاہ برج پر مسائل کا سامنا ہے۔ ڈی جی پی ٹی ایم میں پنجاب عرفان کاٹیا کہتے ہیں کہ انتظامات مکمل ہیں، کوشش ہے کسی قسم کی بریچنگ نہ کرنی پڑے۔ دریائے راوی میں خطرناک صورتحال ہے، جسڑ اور شاہدرہ پر پانی تیز ہے۔ اس وقت ہماری مکمل توجہ ٹوبا ٹیک سنگھ اور خانے بال پر ہے۔ 6 اور 7 ستمبر کی درمیانی شب 9 لاکھ کیوسی کا ریلا گڈو بیراج میں داخل ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا لاہور میں چونگ ملتان روڈ پر فلڈ ریلیف کیمپ کا دورہ، مریم نواز کو امدادی سرگرمیوں پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعلیٰ نے کیمپ میں موجود بچوں سے ملاقات کی، تحائف تقسیم کی، سیلاب متاثرین کے مسائل سنے، موقع پر حل کرنے کی ہدایت کی۔ وزیر اعلیٰ نے متاثرین کو یقین دلایا کہ جو کچھ حکومت کے بس میں ہوگا وہ کیا جائے گا۔ سندھ کے کچے سے 94,000 افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا۔ 24 لاکھ سے زائد مویشی اس سیلاب سے متاثر ہو سکتے ہیں۔ اب تک 3,28,000 مویشیوں کا انخلا کیا جا چکا ہے۔ سینئر صوبائی وزیر شرجین میمن کی میڈیا بریفنگ، کہا ہر جگہ حکومت سندھ کی مشینری موجود ہے، وزیر اعلیٰ ایک ایک چیز کی مانیٹرنگ کر رہے ہیں۔ بلاول بھٹو آج پنجاب کا دورہ کریں گے، سیلاب متاثرین سے ملاقات کریں گے۔ گجرات اور گرد و نواح میں موسلادھار بارش نے تباہی مچا دی۔ 20 گھنٹے کے دوران 500 سے زائد ملی میٹر بارش۔ قمر سیالوی روڈ میں نالا اوور فلو، پانی گھروں دکانوں میں داخل۔ کچہری روڈ وابدہ کالونی میں بارش اور سیلاب کا پانی داخل ہو گیا۔ نالا بھمبر میں شدید سیلاب کی صورتحال، اسلام آباد کا سملی ڈیم بھر گیا، اسپل ویز کھول دیے گئے، قریبی آبادی کو الرٹ جاری۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا کا قطر کا دورہ، دو طرفہ اعلیٰ عسکری تعاون کمیٹی کے دوسرے اجلاس میں شرکت کی۔ قطری قیادت سے ملاقاتوں میں خطے کی بدلتی سیکیورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال، امن و استحکام کے عزم کا اعادہ کیا۔ پاکستان اور قطر کے تاریخی برادرانہ تعلقات اور دفاعی تعاون کے نئے پہلو زیر بحث آئے۔ قطری قیادت نے خطے میں پاکستان کی ذمہ دارانہ کردار اور قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ ملک میں آج اگر آئینی حکومت نہیں ہے اور میں بطور جج کچھ نہیں کر رہا تو میں اپنے حلف کی خلاف ورزی کر رہا ہوں۔ برطانیہ میں صدی سے لکھا ہوا کوئی آئین نہیں ہے، لیکن وہاں قانون کی بالادستی ہے۔ سپریم کورٹ کے جج جسٹس عطر من اللہ کا کراچی بار سے خطاب، کہا بدقسمتی سے ہمیں اسکولوں میں تاریخ بھی متضاد پڑھائی جاتی ہے۔ جس معاشرے میں سچائی ختم ہو جائے
وہ تباہ ہو جاتے ہیں۔ آئین کی بنیاد یہ ہے کہ حق حکمرانی عوام کی ہے جو وہ اپنے منتخب نمائندوں کے ذریعے کرتی ہے۔ ایک شرط یہ ہے کہ کوئی ادارہ پولیٹیکل انجینئرنگ نہیں کرے۔ جو عوامی نمائندے ہوں گے وہ شفاف طریقے سے منتخب ہو کر آئیں گے، لیکن ایسا آج تک صرف ہمارا خواب ہی ہے۔ غیر سنجیدہ شخص وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا بنا ہوا ہے۔ الیمین گنڈا پور کالا باغ ڈیم پر پہلے اپنی جماعت کی حمایت حاصل کریں۔ گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں اس وقت کالا باغ ڈیم نہیں، امدادی سرگرمیوں پر بات کرنی چاہیے۔ کے پی میں سیلاب متاثرین کو جو امداد ملنی چاہیے تھی وہ نہیں مل رہی۔ وزیر اعلیٰ بتائیں 350 ڈیم بنانے تھے، وہ کہاں گئے؟ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد عدلیہ کو ذیلی ادارہ بنا دیا گیا۔ ہم نے درخواست دائر کر دی ہے۔ مصطفیٰ نواز کھوکر کہتے ہیں سپریم کورٹ 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف نظر ثانی اپیلیں سنے۔ اسد قیصر کا کہنا ہے ہمارا اتحاد عدالت کے ساتھ ہے، ہم صرف انصاف چاہتے ہیں۔ بنیادی قانونی حقوق کو سلب کیا گیا، معزز ججز اپنا کردار ادا کریں۔ پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے سربراہ اور تحریک انصاف میں درار۔ محمود اچکزئی حکم امتناع تک عمر ایوب کو اپوزیشن لیڈر رکھنے پر ناراض۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی نے محمود اچکزئی سے کہا کہ وہ پریس کانفرنس میں بانی پی ٹی آئی کا شکریہ ادا کریں، اسٹے آرڈر تک اپوزیشن لیڈر کا عہدہ قبول نہ کریں۔ محمود اچکزئی نے تجویز نہ مانی اور بلوچستان چلے گئے۔ محمود اچکزئی نے جواب دیا آپ لوگ چاہتے ہی نہیں کہ میں اپوزیشن لیڈر بنوں۔ سنی اتحاد کونسل کے مزید 5 ارکان قائمہ کمیٹیوں سے مستعفی، استعفی دینے والوں کی مجموعی تعداد 52 ہو گئی۔ ہمیں خوشی ہوئی ہے کہ انہوں نے بیل بچوں کو دے دی ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ باقی سارے جو جیل میں ہیں سب کو رہائی ملے۔ یاد رکھیں عمران خان ان کو پارٹی سے کئی مہینے پہلے نکال چکے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب ایک دفعہ نکال دیا تو چپ کر کے اسے سے چلے جاؤ۔ جناح ہاؤس حملہ کیس میں بانی پی ٹی آئی کے بھانجے شیر شاہ کی ضمانت منظور۔ لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت کا 1 لاکھ روپے کے مچلکے جمع کرانے کا حکم۔ علیمہ خانم کہتی ہیں میرے بیٹے تو رہا ہو گئے، باقی لوگوں کو بھی رہا کیا جانا چاہیے۔ بانی پی ٹی آئی کی سزا غیر قانونی ہے۔ شیر افضل مروت کا پارٹی سے کوئی تعلق نہیں، بانی انہیں پارٹی سے نکال چکے، ان کی کسی بات کا جواب دینا ضروری نہیں۔ کینال سے بھی کراچی کا پانی چوری ہو رہا تھا، نئی کینال سے بھی ہو رہا ہے پانی چوری۔ میئر صاحب آپ کی ذمہ داری آپ پوری نہیں کر رہے ہیں۔ ہمارا شہر برباد ہو چکا ہے آپ کی بیڈ گورننس کی وجہ سے۔ کراچی کی عوام پریشان ہے۔ بارشوں کے بعد سڑکوں کی کیا صورت حال ہے میئر صاحب سے پوچھیں تو وہ یہ ٹی ایم سی کی حدود ہے، یہ کے ایم سی کی حدود ہے۔ بھائی یہ نظام کس نے بنایا ہے؟ نئی ہب کینال سے آج بھی پانی چوری ہو رہا ہے۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کی بیڈ گورننس کی وجہ سے شہر برباد ہو رہا ہے۔ سندھ اسمبلی میں قائد حزب اختلاف علی خورشیدی کہتے ہیں لوگ پریشان ہیں اور میئر ہر بات ٹاؤن پر ڈال دیتے ہیں، یہ لوگ اپنی قیادت کو بھی دھوکہ دیتے ہیں۔ اور گورنر سندھ کامران ٹسوری کی زیر صدارت یوتھ پارلیمنٹ کی 20ویں سالگرہ کی تقریب۔ گورنر سندھ نے یوتھ پارلیمنٹ کے عہدیداران کے ساتھ کیک کاٹا۔ نوجوانوں سے خطاب میں کہا یہ تقریب نوجوانوں کی محنت، قربانی اور عزم و ہمت کا اعتراف ہے۔ یوتھ پارلیمنٹ کی گزشتہ 2 دہائیوں کی خدمات لائق تحسین ہیں۔ یہ ادارہ صرف ایک پلیٹ فارم نہیں بلکہ تربیت گاہ ہے جہاں سے کل کے رہنما تیار ہوتے ہیں۔